للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب بندے اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ زکات پر آپ علماء سے سنیں گے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ رمضان میں زکات پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، دو چار موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے یا اس سے زیادہ، یا 595 گرام چاندی ہے یا اس سے زیادہ، اور اس پر سال گزر رہا ہے، چاہے آپ کی بیوی اس کو الماری میں رکھتی ہو چاہے پہنتی ہو، اس زیور پر، اس سونے پر، اس چاندی پر زکات ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اگر آپ کوئی زمین خریدتے ہیں، کوئی جائیداد خریدتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آج زمین 10 لاکھ کی ہے، کل 20 لاکھ کی ہو جائے گی تو بیچ دیں گے، کل 15 لاکھ کی ہو جائے گی تو بیچ دیں گے، اس زمین پر بھی زکات آپ کو دینا ہے۔ جو زمین آپ بیچنے کی نیت سے لیں گے وہ آپ کا بزنس ایسٹ ہے، آپ کا مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر آپ کو زکات دینا ہے۔ آپ ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کے گھر میں 10 لاکھ کا مال ہے، تو آپ اپنے پورے ایسٹ میں، پوری پونجی میں اس 10 لاکھ کے مال کو بھی ایڈ کریں گے، اور اس پورے مال کی آپ کو زکات نکالنی پڑے گی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، زکات کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ سامنے والا بے ایمان ہو گیا، یا مان لو کہ غریب ہو گیا، اب وہ پیسہ ہمارا نہیں لوٹا رہا ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے زکات کے فنڈ میں سے اس کو مائنس کر لیتے۔ بات یاد رکھو، اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور قرضہ دینے کے ٹائم آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ آدمی کمزور ہے، اگر لوٹایا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو زکات کے طور پہ اس کو مائنس کر دوں گا۔ اگر دینے کے ٹائم آپ کی نیت تھی تب تو آپ زکات میں مائنس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بزنس میں کسی کے ساتھ لین دین کیا یا ایسے ہی کسی کو قرضہ دیا اور اب وہ نہیں دے پا رہا ہے، ڈیفالٹر ہو گیا، اور اب آپ اس کو زکات میں مائنس کر رہے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، زکات سے وہ چیز مائنس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سن لیجئے، بہت سارے لوگ زکات کیوں نہیں دیتے؟ کہتے صاحب میں قرض دار ہوں، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرضہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو شریعت کے نصاب کو، زکات کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو صرف قرض دار ہونے کی وجہ سے زکات آپ پر معاف نہیں ہے، زکات آپ کو دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کے کامیاب بندے اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ اور یہ زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ زکات آپ کے مال کو پاک کرنے کا، اس کے میل اور کچیل کو پاک کرنے کا اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی یہ زکات ان کے مال میں سے لو، یہ زکات ان کے مال کو پاک کرے گی، زکات آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے زیوروں اور اپنے سونے چاندی کے جو بھی آپ کے پاس سامان ہے ان کی زکات نکالو، ورنہ وہ سونے چاندی کے کنگن جہنم کی آگ کے کنگن بن جائیں گے، وہ سونے کا ہار جہنم کی آگ کا توق بن جائے گا۔ اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ ہم اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، ان کی پیٹھ کو داغیں گے، اور ان کے پہلوؤں کو داغیں گے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے بچانا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، چیلنج چاہے جتنا بڑا ہو، دور چاہے جتنا مشکل ہو، لیکن آپ اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے نہیں بچائیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن جب زنا کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اچھا، زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے ہوتی ہے۔ جو نگاہیں بے باک ہو جائیں، جو موبائل پر بیٹھ کے بیہودہ چیزیں دیکھیں، ان نگاہوں کے ذریعے پھر دل میں غلط تصورات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، والرجل زناہا الخطا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چلنا ہے، والید زناہا البطش، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، والقلب یہوی ویتمنی، اور انسان کا دل غلط خواہشات کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو نظروں کی حفاظت،
اور شادی شدہ حضرات سے ایک بات کہوں گا، آج یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، بڑے چونچلے آج کل چل رہے ہیں، چاکلیٹ ڈے تو روز ڈے تو فلانا ڈے، پھر 14 فروری کی تاریخ آئے گی تو ویلنٹائنز ڈے۔ اچھا، دنیا نے حرام رشتوں کو کتنا گلیمرائز کر دیا ہے۔ جو لوگ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ان کو بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے، یار دیکھو وہ چاکلیٹ ڈے منا رہا ہے، وہ روز ڈے منا رہا ہے۔ جو حلال محبت ہے، جو شوہر بیوی کی محبت ہے، اس کو ہم نے اتنا پھیکا بنا دیا ہے کہ محبت کے نام پہ ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ عاشق کا خیال آتا ہے، حرام محبت کا۔ ارے حلال محبت کو تھوڑا گلیمرائز کرو۔ میرے بھائیوں، جن کی شادی ہو چکی ان سے کہتا ہوں، کبھی ہم چاکلیٹ ڈے منانے والے تو نہیں ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے منانے والے تو نہیں ہیں، ہم اینیورسری منانے، ایسے ہی کبھی اپنی بیوی کو کسی ریسٹورنٹ میں لے جا کے کھانا کھلا دو، کسی دن کوئی اچھا سا چاکلیٹ کا پیکٹ لا کے دے دو۔ کہ کیا یہ صرف حرام رشتوں میں یہ چیزیں چلیں گی؟ نہیں میرے بھائی، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حرام رشتوں کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے اور میاں بیوی کے حلال رشتے کو ایک دم پھیکا بنا دیا گیا۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ لباس ہم اچھا پہنتے ہیں، خوبصورت پہنتے ہیں، لہٰذا میریٹل لائف کو خوشگوار بناؤ۔ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لوگ غائب رہتے ہیں، جو بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جو بیویوں بیچارے شوہر باہر رہتا ہے اور بیویاں اپنے سسرال میں دیوروں اور جیٹھوں کے غیر محرموں کے بیچ میں رہتی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے۔ اس کی اصلاح کیجئے، چاہے جیسے بھی کیجئے، ورنہ سماج تباہی کے اس دوراہے پر پہنچے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے۔ اسلام وہاں سے شروعات کرتا ہے جہاں سے ہمارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بچہ بچی 10 سال کے ہو گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بستر الگ کر دو۔ ہمارا دل کہتا ہے یار 10 سال کا بچہ، 10 سال کی بچی ابھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فرقوا بینہم فی المضاجع، بستر الگ کرو۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، اس کا سگا بھائی ایک بستر پہ سوتا تھا اور بھائی بہن کے ساتھ آج ریپ کر ڈالتا ہے۔ یہ اسلام کی جو تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اگر اسلام نے کوئی حکم دیا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے بستر الگ کرو۔ ہمارے آج لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، ان سے اسکولوں میں ڈانس کروایا جاتا ہے، اور آج تو مدرسوں میں بھی، بڑے بڑے مدرسوں میں بھی ایکشن کے نام پہ بڑی بڑی لڑکیوں کو ان کو ہلایا ڈلایا جا رہا ہے اور اس کو ایکشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ بے غیرتی بند کرو، یہ بے شرمی بند کرو، یہ بے حیائی بند کرو، اور جوان بیٹیوں کی بے حیائی کو یہ لائسنس دے کر کے کہنا بند کرو ابھی تو بچی ہے۔ جب آپ کی بچی بالغ ہو جائے تو شریعت کی نظر میں وہ بچی نہیں ہے، اس کو حجاب میں نکلنے کی عادت ڈالو، اس کو پردے میں نکلنے کی عادت ڈالو، اس کو بتاؤ کہ جو تیرے غیر محرم ہیں ان کے ساتھ تیرا باتیں کرنا، تیرا تنہائی اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کی تربیت کرے۔ اس کے بعد اللہ نے جب شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا تو اللہ نے ایک بات کہی کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام شرمگاہ کے تقاضوں کو مٹانے کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو کہتی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو جنگل میں چلے جاؤ، شادی نہ کرو، بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑو۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، نکاح کرو، بیوی لاؤ۔ اسلام نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بقیع کے قبرستان میں پہلی قبر، پہلے صحابی جو دفن ہوئے یہی تھے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت اللہ والے صحابی تھے، بہت نیک انسان تھے۔ دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو ایسا بنا دوں کہ میں بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل ہی نہ بچوں، شادی کرنا ہی نہ پڑے مجھ کو۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ الیست لک فی نفسی اسوہ، اے عثمان مجھے دیکھو، میری 9 بیویاں ہیں، میں نے نکاح کیے ہیں، کیا تیرے لیے میرے اندر نمونہ نہیں ہے عثمان؟ تیرا نبی نکاح کر رہا ہے، تیرے نبی بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور تو رہبانیت کی بات کر رہا ہے؟ اے عثمان، مجھے ابراہیم کے دین کو، مجھے دین حنیف کو دے کے بھیجا گیا ہے۔ اے عثمان، میرے دین میں نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے جو نوجوان نکاح کے قابل ہے اور
نکاح نہ کرنے کی صورت میں اس کو بدکاری کا ڈر ہے، اس نوجوان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر والدین اس کے نکاح میں دیر کر رہے ہیں یا اس لڑکی کے نکاح میں دیر کرے، والدین کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن، والدین کو حساب دینا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ اور یہ جو مئو مبارک پور کا ایک ماحول بنا ہے، پتہ نہیں مبارک پور کے بارے میں نہیں جانتا، مئو کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ لڑکی والے کبھی رشتہ دیکھنے نہیں جاتے، لڑکی بیٹھی رہے گی، 32 سال کی ہو جائے 35 سال کی ہو جائے، اس کو عیب مانا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کا رشتہ کہیں دیکھنے چلے گئے تو یہ مانا جائے گا لگ رہا ہے لڑکی کے اندر کوئی عیب ہے، تب یہ رشتہ لے کے۔ یہ بکواس رسم کہاں سے آئی میرے بھائی؟ تمہاری بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اعلیٰ ہو گئی، نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، نبی اپنی بیٹی کا رشتہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، نبی کے پاس لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا نبی کے صحابہ اور نبی کے دور سے بڑھ کے آپ مقدس ہو گئے؟ خبردار! یہ جاہلانہ رسمیں جو آپ کے سماج کو برباد کر رہی ہیں، ان رسموں کی وجہ سے جو ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے، اور زنا اتنا آسان ہے کہ چند روپیوں میں آج ہوٹل کے کمرے بک ہوتے ہیں اور زنا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ حلال الٹرنیٹ ہم نے دیا ہے، بیوی کا نکاح ہم نے بنایا ہے۔ اب کوئی اگر زنا کر رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب ہونا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ 5 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ چھٹی چیز، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو امانت دار ہوتے ہیں، جو امانت ادا کرتے ہیں۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ میرا جملہ نوٹ کر لو، امانت کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے، اور پورا دین امانت ہے، اور دنیا کی ہر ذمہ داری امانت ہے۔ آپ بیٹیوں کے باپ ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ آپ نکاح کر کے بیوی کو لائے ہیں، شوہر ہیں آپ، یہ بھی ایک امانت ہے۔ دنیا کی ہر ذمہ داری، ہر رسپانسبلٹی، ہر کرتویہ یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں اللہ کا حساب ہوگا۔ بہت حدیثیں آپ نے سنی ہیں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث میں سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو انسان اس حال میں مر جائے کہ اپنی امانت کو کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اولاد والو، یہ اولاد امانت ہے۔ اولاد کی تربیت اگر آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی، یہ اولاد آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ بیوی والو، نکاح کر کے بیوی لائے ہو، اگر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، بیوی پر ظلم کر رہے ہو، اللہ کی اس امانت کی حق تلفی کی وجہ سے آپ کو سزا ہوگی میرے ساتھی۔ تو اللہ کے کامیاب بندے امانت ادا کرتے ہیں، اور قیامت کے پہلے اللہ کے نبی فرماتے سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی۔ امانت لوگ بے ایمان ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا، نبی نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا، لوگ کہیں گے ما اعقلہ ما اجلدہ ما اظرفہ، ارے فلاں کتنا ہینڈسم ہے، کتنا اسمارٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے، ولیس فی قلبہ حبۃ خردل من الایمان، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ تو دنیا میں خوبصورتی اور اسمارٹنس اور ہینڈسم ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو ایماندار اور امانت دار ہونا پڑے گا۔ میرے عزیزو، امانت دار بنیے، جو کام بھی آپ کر رہے ہو اس کام کو اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے 7ویں چیز بیان فرمائی، وعہدہم راعون، اور میرے کامیاب بندے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ آج بنارس مئو مبارک پور کا کاروبار جو آج ڈاؤن ہوا ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن میرا جو تجزیہ ہے، اور میں اسی علاقے کا اور اسی سرزمین کا رہنے والا ہوں، میں نے جو تجزیہ کیا ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے یہ میرے ساتھ۔ آج جو یہ چیک بٹا ہو رہی ہے بنارس کے بازاروں میں، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ ساڑی تیار کرنے والا مزدور جب گرستہ کے پاس جاتا ہے اور بیچارہ اس کو معلوم ہے، اس گرستہ کو، اس سیٹ کو، کہ اس مزدوری کرنے والے کی مزدوری کے ذریعے اس کا پریوار چلتا ہے، چند ہزار روپے کی مزدوری دینے میں وہ حاجی صاحب، وہ سیٹ جی، وہ گرستہ دنیا بھر کے بہانے بناتا ہے، اور ایسا اور ویسا ہے، دنیا بھر کے بہانے کرتا ہے، اور جیسے ہی گرستہ کو یہ پتا لگتا ہے کہ وہ غریب آدمی اپنا مکان بیچنے والا ہے، 5,000 روپے کی مزدوری دینے میں 100 بہانے کرنے والا اس کا 1 کروڑ کا مکان خریدنے کے لیے دھیرے سے کونے میں لے کے جاتا ہے اور کہتا باؤ اپنا مکان ہم کو بیچنا، کسی اور کو مت بیچنا۔
یہ مکاری اور یہ 420 اور یہ فراڈ ہے، اس نے آج ہمیں گرد میں لا کے کھڑا کر دیا۔ وعدے کے پکے بنو، کمٹمنٹ کرو، وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ، اور ہم نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے میرے ساتھی۔ اسلام کی پہلی لڑائی تھی بدر کی لڑائی، نبی کے پاس صرف 313 سولجر تھے، 313 سپاہی تھے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان، یہ دونوں کافروں کی قید میں چلے گئے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم لڑائی میں ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وعدے پر دشمنوں نے ان کو چھوڑا۔ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوری رودات سنائی، کہا اے اللہ کے نبی، ہم وعدہ تو کر کے آئے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہے کہ حالات بڑے کرٹیکل ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ ہمیں فوج میں شامل کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انصرفا، تم دونوں واپس جاؤ، نفی بعہدہم، ہم نے جو وعدہ کیا ہے دشمن کے ساتھ ہم وعدہ پورا کریں۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی غداری نہ کی جائے، غداری کرنے والوں کا قیامت کے دن بڑا برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کا میں مدعی بنوں گا، جن کے خلاف کیس میں خود لڑوں گا۔ نمبر 1، رجل اعطا باللہ ثم غدر، جو آدمی اللہ کا نام لے کے کوئی وعدہ کرے اور غداری کرے، جو دین کا نام لے کے کوئی کام کرے اور غداری کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے خلاف خود مقدمہ لڑے گا۔ اور نمبر 2، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، کسی آزاد انسان کو غلام بنا کے بیچ کے اس کی قیمت کھا جانے والا۔ جیسے آج کل ہیومن اسمگلنگ ہو رہی، انسانوں کو بیچا جا رہا ہے، یا بہت سارے لوگ سعودی وغیرہ میں کسی کو کسی جاب پر بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بیچارہ بکری چرا رہا ہے اور جو ہے معمولی کام کر رہا ہے۔ یہ سب اس حدیث میں آتا ہے کہ کسی آزاد کو غلام بنا کے بیچ دیا جائے۔ اور تیسری چیز، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا جائے اور اس کی مزدوری نہ دی جائے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، وعدے کے پکے بنیے، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والوں کو کامیاب کرے گا، وعدہ خلافی کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اور کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک وقت کی بھی نماز چھوٹے تو ایسا لگے کہ کچھ مس ہو گیا۔ جیسے ایک ٹائم ہم کھانا نہ کھائیں تو ہماری باڈی آٹومیٹک کہتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ نماز آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے میرے ساتھ۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں، یہ تو کوئی وقت نہیں ہے کبھی بھی نماز پڑھ لیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ اور آنے والے رمضان میں یہ عہد کیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ ہم گھڑی دیکھ کے بالکل جماعت سے 1 منٹ پہلے نہیں آئیں گے، ہم پہلے سے آئیں گے اور پہلی صف میں اور پہلی تکبیر میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ان بندوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو گئیں، اللہ کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیتوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا